قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی ناظرین، آج پروگرام میں واقع کربلا میں خواتین کے کردار پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے خاص مہمان، ہمارے ساتھ ہے محمد باقر مہدوی صاحب۔ آئیے پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ آپ بہت شکریہ۔ جی، کربلا کی جو جنگ ہے، جو ظاہراً تلواروں کی جنگ تھی، تو اس میں خواتین کے ہاتھ میں تو کوئی تلوار نہیں تھی، لیکن بہت ساری سٹوریز شجاعت کی، صبر کی خواتین سے سننے کو آتی ہے۔ تو خواتین کا کیا کردار تھا واقع کربلا میں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بہت اچھا سوال آپ نے بیان فرمایا، لیکن اس سے پہلے کہ بیسیکلی خواتین کے رول کو بیان کیا جائے، یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے کربلا کی جنگ لڑی گئی، کیا مولا حسین علیہ السلام اس مقصد میں کامیاب ہوئے بھی نہیں ہوئے؟ بالکل۔ کیا ظاہری شکست کا یہ مطلب ہے کہ مولا اپنے مشن میں ناکام رہے؟ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مولا اپنے مشن میں کامیاب رہے، اور پھر جب مولا اپنے مشن میں کامیاب رہے تو مردوں کا کیا کردار رہا اور خواتین کا کیا کردار؟ بالکل، یہ وہی سوال ہے جو بیسیکلی ایک شامی نے آ کر مولا سجاد کو تانا مارنے کے لیے مولا سے پوچھا کہ من غلب، مولا کون جیتا؟ شام کے دروازے پر جب یہ اسرا کا قافلہ شام میں وارد ہونا چاہ رہا تھا تو ایک شامی نے تانا مارنا چاہا، مولا امام سجاد سے پوچھا کہ من غلب، کون جیتا اس جنگ میں؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ اذا دخل وقت الصلاۃ، اگر تم چاہتے ہو کہ جانو کہ کون جیتا، اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، اذان اور اقامت دے کے دیکھو کہ کون جیتا۔ ہم نے اسی نام کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا تھا، اور یہ نام ابھی تک باقی ہے۔ بالکل، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ باقی رکھنے کے لیے ہم نے قیام کیا تھا، اور یہ نام باقی رہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جیت گئے۔ تو وہ مقصد، جس مقصد کے لیے کربلا کی جنگ لڑی گئی تھی، وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب مولا حسین علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ بالکل۔ اب اس مشن میں ہر ایک اپنا کردار تھا، مردوں کا اپنا کردار تھا، خواتین کا اپنا کردار تھا، یہاں تک کہ بچوں کا بھی اپنا کردار تھا۔ مردوں نے اپنا کردار مکمل طور پر نبھایا، بالکل، جو ظاہری طور پر جنگ کر سکتے تھے انہوں نے جنگ کی، بالکل، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور شہادت کے اس بلند مقام پر فائز ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف اور صرف مردوں نے ہی اپنا کردار نبھایا، بلکہ خواتین نے بھی اس کربلا کے واقعے میں حاضر ہو کر اپنا کردار مکمل طور پر نبھایا۔ بالکل۔ اب اگرچہ انہوں نے ظاہری طور پر جنگ نہ لڑی، تلوار کی جنگ انہوں نے نہ کی، لیکن ان کا کردار بھی اگر ہم کہیں کہ مردوں سے کم نہ تھا تو بہت ہی بالکل اس سے بڑھ کر تھا، کیونکہ مردوں کا کردار تو شہادت تک تھا، خواتین کا کردار شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد بھی، یعنی عاشور کے بعد بھی کربلا کے خواتین کا جو کردار تھا وہ ظاہر و نمایاں ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے۔ جی، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کربلا میں خواتین کا کردار اہم تھا؟ اور آپ نے کیونکہ اشارہ کیا اہم تھا، تو میں جاننا چاہوں گی کتنا اہم تھا۔ بالکل، کربلا کی خواتین کے کردار کے حوالے سے آپ کئی پہلوؤں سے گفتگو کیا جا سکتا ہے، کہ کچھ ایسا کردار جو عاشور سے پہلے، کچھ عاشور کے بعد کے کردار، کچھ ایسی خواتین جو کربلا میں حاضر ہوئی نہیں، سرزمین کربلا پہ حاضر نہ تھی لیکن انہوں نے اپنا کردار نبھایا۔ اچھا۔ کچھ ایسی خواتین جو کربلا کے واقعے کے بعد اپنا کردار نبھا رہی ہیں، کچھ ایسی خواتین جنہوں نے شہادت کے مقام کو پایا، کچھ ایسی خواتین جنہوں نے اس مقام کو نہیں پایا لیکن انہوں نے دوسرے طریقے سے اپنے کردار کو نبھایا اور مکمل کیا۔ تو مختلف خواتین نے مختلف اپنے کردار کو مختلف پہلوؤں میں نبھا کر اپنے کردار کو ظاہر کیا اور نمایاں کیا، اور بیسیکلی جو کردار رہتا ہے خواتین کا وہ یہی ہے کہ جو مرد جو سپہ سالاران کربلا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے، ان سب کی تربیت خواتین نے ہی کی، ان کو آمادہ کیا شہادت کے لیے خواتین نے تیار کیا۔ تو سب سے اہم ترین رول، سب سے اہم ترین کردار جو خواتین نے نبھایا ہے وہ یہی تربیت کا کردار ہے۔
ماں ہونے کا کردار ہے کہ بنوان ماں انہوں نے بہترین اولاد تربیت کی. بالکل. جو رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی جملہ بیان فرماتے کہ دنیا کا شریف ترین کام ماں ہونا ہے, کہ اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اہم کام کوئی ہے ہی نہیں. یہ ماں ہے جو مرد اور عورت کو تیار کر رہی ہوتی معاشرے میں جانے کے لیے, معاشرے میں اپنے کردار نبھانے کے لیے. بالکل. تو یہ اہم ترین کردار تو جو خواتین نے کربلا کے واقعے میں نبھایا. بالکل. اور یہ عاشور سے قبل, بالکل. عاشور کے بعد بھی بالکل اسی طرح انہوں نے نہ صرف اپنے عزیزان اور اقربا کے جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنے بھائی بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا, بلکہ اس واقعے کے پیغام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. اور انہی خواتین نے کربلا کے واقعے کے بعد آپ مشاہدہ کر رہی ہیں کہ اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اسی مقصد کو, جس مقصد کے لیے مولا نے جنگ لڑی, تلوار چلائی, اسی مقصد کو انہوں نے اپنے زبان کے ذریعے, اپنے پیغام پہنچانے کے ذریعے اسی مشن کو آگے بڑھایا اور اپنے سر انجام تک پہنچایا. بالکل. تو یہ کربلا کی خواتین کا اس حوالے سے اہم کردار رہا. جی, آپ فرما رہے تھے کہ کربلا کی جنگ ظاہراً جو تلواری جنگ تھی وہاں پہ مردوں نے لڑا, لیکن آپ نے ہمیں امپورٹنس بتائی کہ کنہوں نے جیتا اور کس طرح سے جیتا, اور خواتین نے کتنا امپورٹنٹ رول ادا کیا. جو میں اشارہ کروں گی ناظرین جو ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑے ہیں, آپ نے کہا کہ تربیت, جو ماں ہونا, یا جو میدان کربلا میں فتح ہوئے تھے شہید ہو کے, ان شہیدوں کی تربیت جو ہے ان ماؤں نے کی تھی, یعنی خواتین نے کی تھی. یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سے, آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ مثالیں بھی اب بیان کریں. آپ نے خواتین کا کردار تو کہا کہ کتنا اہم تھا, کس طرح کا تھا, تو کچھ مثالیں ہم جاننا چاہیں گے, مثلا کچھ خواتین کے نام اور ان کے کیا کردار رہے تھے. بالکل, بہت اچھی بات. اور اس سے پہلے کہ میں مثالوں کی طرف بڑھوں, ایک جملہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب قرار دے کر یزید نے طعنہ مارنا چاہا کہ دیکھا کہ خدا نے کیسے تیرے بھائی کو ذلیل فرمایا, نعوذ باللہ, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلہ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے خوبصورتی اور جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. بالکل. یہ نہیں کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ میں نے خوبصورتی دیکھا یا جمال نہیں, بلکہ کہا کہ صرف اور صرف جمال ہی دیکھا. اور یہ نہایت ہے کہ مصائب, دنیا کے سب سے عظیم ترین مصائب سہنے کے بعد یہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بیان فرما رہی ہے. یہ بھی جملہ کہنا ہم سب کے لیے, نہ صرف خواتین کے لیے, ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ جائے, جتنے بھی مصائب ہم پر ٹوٹ پڑے, ہم نے کبھی بھی خدا کو نہیں بلانا, خدا کے بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا. اگر خدا ہم سے امتحان لینا چاہ رہا ہے تو ہم صبر اور شکر کے ذریعے ہم اس امتحان کو بہترین طریقے سے پاس کر سکتے ہیں, گزار سکتے ہیں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس حوالے سے بہترین درس اور سبق ہمیں سکھایا. اور شاید یہ وہی سبق ہے جو مرحوم ابن طاووس بھی اپنی کتاب میں ایک جملہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں حکم نہ دیا جاتا عزاداری کرنے کا, ماتمداری کرنے کا, ان کے نوحے اور ان پر گریہ کرنے کا, تو ہم اس جملے کا یہ کہنا ہوتا, اس جملے سے ہم پر یہ چیز ثابت ہو رہی کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد وہ تو جنت الفردوس میں داخل ہو چکی ہے, وہ تو اب نعمتوں میں ہے, وہ تو اب سختی اور محنت میں نہیں ہے. تو پھر اب ہم کیوں ان پر عزاداری کریں, ماتمداری کریں؟ وہ تو اب سختی اور محنت میں نہیں ہے. بالکل. اگر سختی اور محنت میں ہوتے, مصائب اور بھی ان پر آ رہی ہوتی, تو اب ہم ان پر عزاداری کر رہے ہوتے. وہ تو اب اس شہادت کے بعد اس بہترین جنت میں پہنچ چکے ہیں, تو اب ہم کیوں عزاداری کریں؟ بالکل. تو مرحوم ابن طاووس فرماتے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اب امام حسین علیہ السلام تو اپنے مقام پر پہنچ گئے, ہم جو عزاداری کر رہے وہ ہم اپنے نہیں کر رہے. بالکل. کہ ہم ہیں جو محروم ہو گئے ان سے, وہ ہستی, وہ عظیم ہستی ہمارے درمیان میں نہ رہی اور ہم ان کو درک کرنے سے محروم رہ گئے. یہ عزاداری ہم اپنے لیے کر رہے, ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہے. بالکل. تو یہ سبق تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں دیا. بالکل. اور وہ خواتین جن کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ کچھ مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں, ان خواتین کی جنہوں نے اس کربلا کے واقعے میں اپنا کردار بہترین طریقے سے نبھایا. جی. کچھ ایسی خواتین تھی جن کے شوہر بلکہ ان کے بیٹوں نے بھی اس کربلا کے واقعے میں شہادتیں دی اور شہید ہو گئے,
جیسے کہ خاتون ہے بحریہ نام کے کہ جن کے شوہر جنادت اپنے کعب انصاری اور ان کے 11 سالہ بیٹے نے کربلا کے حادثے میں واقعے میں شہادت پیش کی. اور اسی طرح کچھ ایسی خواتین بھی تھی کہ جنہوں نے خود واقعہ کربلا میں جن کو شہادت نصیب ہوئی. حضرت ام وہب کے حوالے سے سنا گیا ہے کہ جب ان کے شوہر کو کربلا کے واقعے میں شہید کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عمیر کعبی کو, تو ان کے شوہر کی شہادت کے بعد ان سے یہ نہ سہا گیا, وہ اپنے شوہر کے جنازے پر حاضر ہوتی ہے اور گریہ ازاری کرتی ہے. تو وہاں پر شمر اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ ان پر وار کرو, اور شمر کے غلام کے وار کرنے سے ام وہب کو بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. تو اس طرح خواتین نے بھی کربلا کے واقعے میں شہادتیں پیش کی, اپنا رول ادا کیا ہے. اور اسی طرح دوسرے خواتین جنہوں نے اپنا کردار پیش کیا, وہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد بلکہ کربلا کے واقعے سے قبل بھی اپنے گھر کو شیعت کا مرکز قرار دیا کہ وہاں پر سے شیعت کا پیغام پورے شہر میں, پورے سٹی میں, پورے ٹاؤن میں جہاں جہاں تک لوگ ہیں وہاں تک ان کا پیغام, شیعت کا پیغام, حسینیت کا پیغام پہنچتا رہے. اور ان خواتین میں سے جو کوفہ میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, ماریہ عبدیہ, جنہوں نے نہ صرف اپنے گھر کو شیعت کا مرکز قرار دیا بلکہ اسی شیعت کا پیغام اور حسینیت کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو بھی تیار کیا, اپنے بیٹوں کو بھی تیار کیا تاکہ وہ کربلا کے میدان میں حاضر ہو کے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر سکے. یزید ابن تثبیت اور ان کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ, یہ 2 بیٹے ان کے جو واقع کربلا میں شہید ہوئے, تو انہوں نے اپنے گھر کو بھی شیعت کا مرکز قرار دیا اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا. ساتھ ہی وہ خاتون جنہوں نے کوفہ میں حضرت مسلم علیہ السلام کو جگہ دی اور پناہ دی ایک طرح سے, جناب طوعا نے, جن کے بارے میں مشہور ہے اور آپ نے سن رکھا ہے, انہوں نے بھی اس کربلا کے واقعے میں اپنا رول, اپنا کردار نبھایا اور ادا کیا. ان سب سے بڑھ کر وہ خواتین جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا, اور ان میں سے بھی شاید سر فہرست مولا حسین کی والدہ اور ان کے بعد جناب ام البنین علیہ السلام سلام اللہ علیہ, کہ اگرچہ خود حضرت ام البنین موجود نہ تھی کربلا کی سرزمین پر, لیکن انہوں نے اپنے 4 بیٹوں, حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ان کے ایک بیٹے, 4 بیٹوں کو واقع کربلا میں شہادت نصیب ہوئی ان کے. اور جب ان تک یہ پیغام بھی پہنچتا ہے کہ آپ کے بیٹے شہید ہوئے ہیں, وہ ہر بار کہتے ہیں کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ امام حسین کیسے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے بڑھ کر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے عباس کو شہید کر دیا کہ تو ان کو یقین نہیں آتا. روایت میں ہے کہ وہ کربلا کا رخ کرتی ہے, حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ عباس, دنیا میرے پاس آ کر تیرا پرسہ دیتی ہے اور کہتی ہے عباس کی ماں تیرے بیٹے کے مارے جانے کا پرسہ لے لے. عباس کی ماں حضرت ام البنین کو یقین نہیں آتا کہ کون ہے جو میرے شیر جیسے بیٹے عباس کو مار سکے, لیکن ان کو یقین بھی آ جاتا ہے جب وہ سنتی ہے کہ زینب کو تماچے مارے گئے, سکینہ کو تماچے مارے گئے, زینب کی چادر چھینی گئی. پھر ان کو یقین آتا ہے کہ ہاں اگر عباس زندہ ہوتے تو نہ سکینہ کو تماچے مارے جاتے نہ زینب کی چادر چھینی جاتی. تو یہ عباس کی ماں. اسی طرح دوسری ہستیاں, دوسری خواتین جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا واقعہ کربلا میں, حضرت رباب کے حوالے سے جو آج یوم حضرت علی اصغر ہے, اپنے سب سے چھوٹے سپاہی ننھا علی اصغر کو مولا حسین کے راہ میں قربان کر دیا اور اس قربانی پر صبر کیا. اتنا مشکل ہوتا ہے وہ جو صاحب اولاد اس کو درک کر پاتے ہیں, 6 ماہ کے بچے کو اس راہ میں, اس مشن میں قربان کرتے دیکھنا انتہائی سخت کام ہے. جو صاحب اولاد ہے اس کو بہتر طریقے سے درک کر پائیں گے کتنا مشکل ہوگا کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اس طرح قربان ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر صبر کرے. انتہائی مشکل مقام ہے. اور یہ تمام تر خواتین کربلا کی ہمارے رول ماڈل ہے, نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی. تو یہ بہت اہم نقطہ یہاں پہ ہے کہ آپ نے پروگرام میں کئی بار دہرایا, وہ یہ ہے کہ
جو بھی خواتین کربلا میں تھی جنہوں نے شجاعت کا جو ہے ہم نے شجاعت ان میں دیکھی، صبر ان میں دیکھا، یہ تمام چیزیں صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا ہے اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ آنے والے پروگرامز میں باقی موضوعات پہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے.